اب اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی کچھ معروضات عرض کرتا ہوں جو کہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے وہ پیش کی گئی ہیں۔ امام احمد رضا کے 11 حروف کی نسبت سے لنگر رضویہ کے عطیات کے بارے میں 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، معتکفین مدنی تربیت گاہوں پر آنے والے مہمانوں اور مختلف تربیتی اجتماعات میں خیر خواہی کی ترکیب کے لیے، یہ کھانا کھلانے کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں خیر خواہی بولتے ہیں۔ کھانا کھلایا یا چیوڑا، گانٹھیا، چائے، بسکٹ، پھل فروٹ، یہ مدنی تربیت گاہوں پر اسلامی بھائی آتے ہیں نا، ان کو بھی یہ ترکیب ہوتی ہے۔ نئے اسلامی بھائی کو قریب لانے کے لیے اس کو یہ پیش کرتے ہیں، تو اس طرح وہ جلدی نمازی بنانے میں اور اس کو ترکیب میں لینے میں سہولت رہتی ہے، مسلمان کا ایسے دل خوش ہوتا ہے۔ تو معتکفین مدنی تربیت گاہوں پر آنے والے مہمانوں اور مختلف تربیتی اجتماعات میں خیر خواہی کی ترکیب کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ڈویژن سطح پر مجلس برائے لنگر رضویہ قائم فرمائیں۔ اس کے لیے مخیر عاشقان رسول سے عطیات حاصل کریں۔ نمبر 2، مجلس برائے لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ الگ رہے گا، البتہ یہ مجلس مالیات کے ماتحت رہے گی اور اسے پائی پائی کا حساب دے گی۔ نمبر 3، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ چندہ جس مد یعنی عنوان پر لیا گیا ہو اسی کام میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے اسی شب براءت کی سحری کروانے کے نام پر کسی سے رقم لی، تو اب اس میں اسی شب براءت میں کھلا سکیں گے۔ آج کل نفلی روزے کی سحری کا کھانا کھانے میں روزہ نہ رکھنے والے بھی شریک ہو جاتے ہیں، لہذا عرف کی وجہ سے مطلقاً سب کو اجازت ہے، لیکن تب بھی چندہ دہندگان سے صریح اجازت یعنی کھلے الفاظ میں اجازت لے لینا بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آج اسی سال کی شب براءت کی سحری کے نام پر آپ نے جو چندہ لیا، اس میں سے اگر رقم بچ گئی تو اس کے مالک کو لوٹانی ہوگی۔ کسی اور نیک کام میں خرچ کرنے کی بھی شرعی اجازت نہیں، بلکہ اسی دن یعنی 15 شعبان المعظم جو روزہ رکھا گیا اس کی افطاری یا آئندہ سال شب براءت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، چندہ دینے والا اگر کسی اور مد میں استعمال کی اجازت دے دے تو جس مد کی اس نے اجازت دی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کئی افراد نے مل کر چندہ دیا تھا تو بعض کی اجازت کافی نہیں، ہر فرد کی اجازت ضروری ہے۔ چندہ وصول کرنے والے تمام عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں کو تاکید ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لی ہو تب بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ نمبر 4، رقم کے ہر اصل مالک سے کھلے الفاظ میں اس طرح اجازت لیجئے: آپ اپنی اس رقم سے رمضان المبارک کی سحری و افطاری، بڑی راتوں اور دیگر موقعوں پر غریب و امیر سبھی کو کھانا کھلانے اور اشیاء خرد و نوش تقسیم کرنے، دریاں، تھال اور ڈیکوریشن کا سامان کرائے پر لینے یا خریدنے اور ان کے علاوہ بھی ہر طرح کے نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی دعوت اسلامی کو مکمل اجازت دے دیجیے۔ چندہ لینے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو تاکید ہے کہ اجازت لینے کے الفاظ حفظ کر لے یا رقم کے اصل مالک کو لکھے ہوئے پڑھا کر یا پڑھ کر سنا کر اجازت حاصل کرے۔ یاد رہے، رقم کے اصل مالک سے کلی اختیارات دے دیجئے کہہ کر ہاں کہلوا لینا ہمارے لیے زیادہ مفید نہیں۔ نمبر 5، معتکفین سے کھانے پینے کے مد میں رقم مت لیجئے، لنگر رضویہ والی رقم سے کھلائیے۔ ہاں، کوئی معتکف دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے چندہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بلکہ حسب حیثیت دینا چاہیے کہ باعث سعادت دارین ہے۔ یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ معتکفین سے کھانے پینے کے مد میں رقم کیوں نہیں لے رہے۔ اب
بہت سارے معتکفین ہوتے ہیں. ہم نے مثال کے طور پر 10 دن کے لیے 500 روپے رکھ لیے کہ ہر معتکف 500 جمع کروائے. تو اب کچھ تو ہے 500 دے دیتے ہیں, کچھ بولتے ہیں کہ میں 500 نہیں دے سکتا, 300 دے سکتا ہوں. اچھا بھیا, اب کچھ ہیں جو بیچارے بولتے ہیں کہ بڑی مشکل سے کرائے سے ہم آئے ہوئے, تو ہمارے پاس تو یہ اب دے تو کچھ نہیں سکتے. اچھا بھائی تم بھی آ جاؤ. اب یہ اس میں بہت پیچیدگی ہے. اب 500 روپے جس کسی سے لیے ہم نے کھانے کے مد میں, کسی سے 300 لیے, کسی کو مفت کھلایا. اب یہ سب کا ہو گیا معاملہ مکسچر. اب 500 روپے والے کے پیسوں سے مفت والا کھا رہا ہے, 300 والا حالانکہ کم دے رہا ہے لیکن 500 والے کے پیسوں سے اس کو بھی حصہ پہنچ رہا ہے. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا, یہ گناہ ہوگا. تو اس کی یا تو صورت یہ تھی کہ 500 روپے والے سے انہی الفاظ میں اجازت لی جاتی, 300 والے سے بھی اجازت لی جاتی. مفت والے سے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو پیسے دے ہی نہیں رہا. جو دے رہا ہے اس سے ایک ایک سے اجازت لینی ضروری ہے کہ بھئی دیکھو آپ کے ان پیسوں میں سے وہ لوگ بھی کھائیں گے کہ جو پیسے نہیں دے رہے. اچھا, بہت سارے جو احتکاب میں ہوتے ہی نہیں, کھانے کے ٹائم پہنچ جاتے. اچھا, کئی ایسے ہوتے ہیں جو معتکفین کی خدمت کرتے ہیں, وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے. اچھا, آپ احتکاب میں بیٹھے ہیں, والد صاحب ملنے کے لیے آ گئے شام کو افطاری میں. اب آپ کس منہ سے بولو گے کہ باپا آپ کا کھانا نہیں ہے والد صاحب کو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ترکیب جمے گی نہیں. تو اب یہ کہ آپ کے پیسوں سے یہ سب کیسے کھائیں گے, یہ پیچیدگیاں. تو اس لیے ہم نے بہت غور و خوض کر کے یہ سوچا, یہ فیصلہ کیا کہ ہم مطلب معتکفین سے پیسے لیں نہیں, کھانے کے مد میں لینے نہیں ہے, اور دے تو بھی نہیں لینے, سوائے اس کے کہ وہ ایسے اختیارات دے دے کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو بطور چندہ دے دیتے ہیں, آپ چاہو دعوت اسلامی کے معتکفین کو کھلاؤ, چاہے آپ مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کے جو بھی نیک کام کرتے ہو اس میں کرو. دعوت اسلامی کو ہر طرح سے مطلب مکمل اجازت ہے کہ جس بھی نیک کام میں وہ خرچ کرنا چاہے کرے. اس طرح کوئی دینا چاہے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن یہ ایک ایک سے اجازت لینا یہ بہت دشوار ہوتا ہے, بہت دشوار ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ منع کر دیا کہ لینا ہی نہیں ہے, کہ ایک ایک کو یہ مسئلہ سمجھانا. جائے ہر ایک کو تو میں تو سمجھانے سے رہا, میرے پاس تو آنے سے رہے. اب خالی یہ تو نہیں کہ عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں اعتکاف ہو رہا ہے, دنیا کئی ممالک میں ہوتا ہے, پاکستان کے بے شمار شہروں میں ہوتا ہے. الحمدللہ پچھلے سال پاکستان میں, صرف پاکستان میں پورے رمضان کا اعتکاف 59 مقامات پر ہوا, 59 یہ, اور 30 دن کے لیے. اچھا, اب پھر ان کے کھلانے کا. اچھا, آپ بولو اگر یہ طے کیا کہ رمضان میں کھلانا, تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ مدینے. اس لیے کہ وہ تو 28 کو آ جاتے ہیں شعبان کو, کوئی 29 کو آ جاتا ہے, کوئی 4 دن ویلا آ جاتا ہے, پڑے رہتے ہیں, چاند بھی یہاں دیکھتے ہیں فضائل مدینہ میں. تو ان کو کیا بھوکا رکھوں گا؟ تو اس لیے ہم اجازت لیتے ہیں. ہم رمضان کی بھی اجازت نہیں, کہ رمضان سے پہلے کھلانا پڑے گا. اچھا, پھر رمضان شریف آخر وہ 30 دن یا 29 دن گزار کر الوداع بھی ہوتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں. اب وہ چاند رات آ گئی, تو اب کیا کریں؟ رمضان تو چلا گیا نا, اب ان کو کھلانا ہے, یہ ہزاروں پڑے ہوئے, ان کو کیا کریں؟ تو اس لیے وہ اجازت ہی اس انداز میں لی جائے کہ کوئی بھی کسی طور پر شرعی طور پر ہم مطلب پکڑ میں نہ آئے کہ کرنے ثواب جائے اور گناہوں میں جا پڑے. تو اس لیے ہم نے اعتکاف معتکفین سے کھانے کے مد میں وہ چندہ لینے کا بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ لینا ہی نہیں ہے چندہ ان سے کھانے کے مد میں, سوائے اس کے کہ جو پہلے ہم نے جو وہ سارا طریقہ بتایا کہ کس طرح اختیارات دینے, اجازتیں دینی, اس انداز پر دینا چاہے تو بے شک وہ 50 روپے دے دے, 25 روپے دے دے, لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے کہ پھر یہ لینا شروع کریں گے, پھر مسائل ادھورے ہو جائیں گے, پھر بولیں گے آپ کا کھانے کا آپ کی طرف سے, پھر وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے اعتکاف کے لیے نہ لیں ہم, اب دعوت اسلامی کے لیے بھلے چندہ کوئی دیتا ہے تو لے لیں. نمبر 6, معتکفین کے سحر و افطار میں کھانے کے لیے مخیر عاشقان رسول سے ترکیب فرمائیے اور رقم کے اصل مالک سے. نمبر 4 جو بھی بیان ہوا اس میں دیے ہوئے الفاظ کے مطابق اجازت لینی یہ ضروری ہے.
آپ کے لیے. خبردار، آپ کی معمولی سی کوتاہی آپ کو گناہوں کے غار میں دھکیل سکتی ہے. ممکنہ صورت میں لنگر رضویہ کی ترغیب پر مشتمل پرچہ ابھی پڑھنے کی درخواست کے ساتھ مخیر اسلامی بھائی کو پیش کر کے اس کے پڑھ لینے کا خاموشی سے انتظار فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کافی آسانی ہو جائے گی. مخیر اسلامی بھائی پرچہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں صورتوں میں چندہ مدنی پھول نمبر 4 جو ابھی بیان ہوا کے مطابق ہی لینا ہے. نمبر 7، لنگر رضویہ کے لیے فطرہ و زکوٰۃ اور دیگر واجب صدقات مت لیجئے کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں. نمبر 8، مدنی قافلوں میں کھانے پینے کی حسب سابق ہی ترکیب رکھیے. اس میں تاکید ہے کہ اعلان پر اکتفا کر لینے کے بجائے رقم دینے والوں سے فردن کھلے الفاظ میں اجازت لے لیجئے کہ آپ کی رقم سے کھانے اور چائے پانی وغیرہ میں مدنی قافلے کے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ادھوری رقم دی یا بالکل نہیں دی وہ بھی، اور انفرادی کوشش کے ذریعے لائے جانے والے عام اسلامی بھائی اور ہر طرح کا فرد کھا پی سکتا ہے. جس نے جتنے پیسے دیے تھے اس حساب سے بچے ہوئے پیسے ان کے اندر آخر میں تقسیم کرنے ہوں گے. ہاں، جو اجازت دیں یا ان کے اتفاق رائے سے سب کے بچے ہوئے پیسے کلی اختیارات کے ساتھ نہیں بلکہ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی اجازت کے ساتھ دعوت اسلامی کو دیے جا سکتے ہیں. نمبر 9، دوسروں کے پیسوں پر نظر جمانے کے بجائے پلے سے کھانا اچھا ہے. تربیتی اجتماعات یا اعتکاف وغیرہ میں جو اپنے پیسے سے کھا سکتا ہو یا اپنے گھر وغیرہ سے منگا سکتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. نمبر 10، ذمہ داران کو خصوصی تاکید ہے کہ ممکنہ صورت میں اپنے توشادان سے کھائیں، یعنی ٹفن کیریئر سے کھائیں، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے خود سراپا ترغیب بنیں. الحمدللہ میں نے نگران شورا کو اگر کہوں سینکڑوں بار دیکھا تو شاید چل جائے گا کہ یہ اپنا ہی ٹفن بکس لاتے ہیں، چاہے اعتکاف ہو چاہے مدنی مشورے ہوں، کوئی بھی ترکیب ہو تو ان کا کھانا برکات والا ہوتا ہے. یعنی 2-4 اور بھی سما جائیں اتنا ہوتا ہے. ان کے گھر سے بھر کے گھر والے تعاون کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں. تو ہم سب کو ذمہ داران کو جن کے لیے ممکن ہو ایسا کرنا چاہیے یا اپنے پلے سے کھائیں. نمبر 11، جس تربیتی اجتماع یا اعتکاف وغیرہ میں تھوڑے سے مثلا 12 یا 25 اسلامی بھائی ہوں اور اس پرچے میں بیان کردہ احتیاطوں کے مطابق اپنی رقمیں ملا کر کھانے پینے کی ترکیبیں کریں تو ایسوں پر لاکھوں سلام اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو باپا ابھی جو وضاحت فرمائی ہے اس میں 2 سوالات ذہن میں یہ آ رہے ہیں کہ اول چندہ کرنے والا جو مدنی عطیہ جمع کرتے ہیں یہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، جس کی جھجکنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ چندہ دینے والا اتنی باتیں سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بولے گا یار یوں بھی کرو گے یوں بھی کرو گے یہ بھی ہوگا، بھائی یہ تم سے نہیں ہوتا. تو یار ایسا نہ ہوگا ہمارا چندہ دینے والا آگے پیچھے ہو جائے اور پیسوں کا نقصان ہو جائے گا، لہذا وہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. دوسری طرف جو دیتے ہیں ان کا عموماً یہ ذہن پایا جاتا ہے جب ان کے سامنے وضاحت کی جائے مولانا یہ یار آپ جانو اور آپ کا کام جانے، ہم کو اتنی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ پیسے لو یار تم کو جو کرنا ہے کرو بھائی، ہم کو اتنی یار یہ کیا ہم یہ ساری شرطیں ہیں اور یہ سارے جملے ہم کو نہیں آتے بھائی، یہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. تو یوں ان دونوں کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ظاہر ہے وہ چندہ جو لینے گیا اس کو یہ وضاحت تو کرنی ہی پڑے گی ورنہ تو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہے گا. اب مثال کے طور پر اس نے کہا کہ
ہمارے یہاں بڑی رات ہے، شب برات ہے، اس کی وہ سحری کے لیے چندہ دے دو، تو اس میں غریب بھی کھائیں گے امیر بھی کھائیں گے، تو آپ ہم کو مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے طور پر نہیں، زکوٰۃ نہیں بلکہ صاف پیسے دے دو۔ تو اب وہ بولے کہ ہاں بھائی صاف پیسے، اب تم چاہے شب برات میں کھلاؤ، چاہے رمضان میں کھلاؤ، چاہے مطلب ہے کہ وہ جب چاہو جس کو چاہو کھلاؤ، تو یہ تو آٹومیٹک اس نے اجازت دے ہی دی نا، اپنے الفاظ میں تو ہر طرح کی اجازت دے ہی دی، تو تم جو چاہو کرو یار، لے جاؤ نا۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اجازت تو دے